رعب محمد هيبة محمد وقار محمد نبوة محمد رسالة محمد عظمة محمد اللهم صل على محمد من هو محمد محمد هو صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى محمد بدر الدجى محمد صدر العلا محمد نور الهدى محمد كافي الورى محمد جمیل السلام محمد شفیع الامم صاحب الجود والکرم محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وجه الولایت والتعریف وروح التمہید والتمجید وروح التوحید والتفرید وقطب المشاہدت والتفہیم اللهم صل على محمد وقطب المعانی والمعنویات وعین العنایت الالہیات وروح التمہید والتمجید وسورة التکبیر والتنزیح اللهم صل على محمد الالف الجامع المجامع وظاہر الحق وباطن الخلق وقاف المحیط بكل موجود حامل لواء الامانہ والموصوف بالصدق والصیانہ القائم بحمدک ابدا والمعمود بمدحک سرمدا محتوی الالہیات الامکانیت وروح الارواح الاقوانیت والعناصر الکلیت الطبیعت الانصریت ومظہر اللاہوت الغیبی وسر الناسوت العینی القائم بجمیع الاعلاء ونقطة بیکار دائرة الاقوان مجلى حقائق ورقائق الزمان المتخلق والمتحقق بعلم القرآن العليم بحقيقة ما كان وما يكون على ممر الدهور والزمان اللهم صل على محمد الذي تجلى بهليته المناقب الرفية والمقارب العلية الذي كمل الله به شرف الدائم لعبد الله وعبد المطلب وهاشم اللهم صل على محمد الذي لم يزل ينتقل نوره من الارواح الزكية الفاخرة والأرومات الشريفة الطاهرة والعناصر الطيبة الطاهرة التي استخرجه الله تعالى رحمة لأهل الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد من هو محمد محمد اصله آدمی وجسمه بشری وحقیقته نورانی ونفسه قدسی وروحه ملکی وعصبه ابراہیمی ونسبه اسماعیلی ولسانه عربی وشخصه علوی ونوره قمری وبقعته حجازی عالی الہمہ تلک اللسان فصیح البیان جمیل الذکر جلیل القدر وحسین الخلق وحمید الخلق الانام قلوب الکلام رکن الاسلام کل الایمان بادی السلام رسول الملک الاللام مقر البدا مظہر الشرع واسع الصدر فاسق الملل لاسق السبال کثیر الحیات دائم البقاء امین السما جلیل العطا زین العقل عفیف النفس قاتل الخوارج الکفرہ الذي عدله ظاہر ونوره باہر وطریقه اعظم من حاجر وسراج نوره بہاج صلی علی محمد القاموس الالہی والکمال غیر المتناہی ذل اللہ فی العالم نخبت بنی آدم اللہم صلی علی محمد من هو محمد محمد هو فخر الآباء والأمہات من آمنہ الى حوا ومن عبد اللہ الى آدم صلوات اللہ وسلامہ اللہم صلی علی محمد من هو محمد محمد الذي هو مقطوع السرة مقهول المدهون اللطيفا نظيفا منيفا عفيفا حسينا جميلا نبيا رسولا معروفا مشهورا شافيا قافيا وافيا اللهم صل على محمد
صلی علی دعوت محمد، صلی علی ارشاد محمد، صلی علی خطبات محمد، صلی علی اقوال محمد، صلی علی قبر تراب محمد، صلی علی روضۃ دیدار محمد، صلی علی حرم محمد، صلی علی ملل محمد، صلی علی امت محمد، صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد، صلی علی امامت محمد، صلی علی راس محمد، صلی علی شعر محمد، صلی علی جبہت محمد، صلی علی حاجب محمد، صلی علی عین عیون اعیان محمد، صلی علی خط محمد، صلی علی انف محمد، صلی علی شمامت محمد، صلی علی شوارب محمد، صلی علی شفتین محمد، صلی علی اسنان محمد، صلی علی نواجذ محمد، صلی علی لسان محمد، صلی علی بیان محمد، صلی علی وعظ محمد، صلی علی وصیت محمد، صلی علی نصیحت محمد، صلی علی خطبت خطبات محمد، صلی علی تقریر تقاریر محمد، صلی علی جمل محمد، صلی علی کلمات محمد، صلی علی حروف محمد، صلی علی الفاظ محمد، صلی علی اذنان محمد، صلی علی سماعت محمد، صلی علی جین محمد، صلی علی عنق محمد، صلی علی خناجر محمد، صلی علی ذقن محمد، صلی علی لحیت محمد، صلی علی قلب محمد، صلی علی صدر محمد، صلی علی ظہر محمد، صلی علی یدان محمد، صلی علی اصحاب محمد، صلی علی ابہام محمد، صلی علی اظافر محمد، صلی علی کف محمد، صلی علی لباس محمد، صلی علی ماکول مشروب محمد، صلی علی بیوت محمد، صلی علی بیت محمد، صلی علی مسکن محمد، صلی علی مشی محمد، صلی علی لباس محمد، صلی علی رجلان محمد، صلی علی مشی محمد، صلی علی کل جسم عضو محمد. نعرہ تکبیر، شان محمد، شان رسالت. واہ 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 کبلا. اللہم صلی علی محمد ثم صلی علی محمد. من ہوا محمد؟ سنتے ہو جاگتے ہو؟ جواب دے رہا ہوں، مصطفیٰ کو سنا رہا ہوں، رب سے التجا کر رہا ہوں اپنے حبیب پر ایسا درود بھیج. بڑیلا شریف کی بستی کا ذکر ہو کہ وہاں دیوانے مصطفیٰ کے ایک ایک عضو پر درود بھیج رہے ہیں. جب درود پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ کی توجہ ہوتی ہے. من ہوا محمد، احمد محمد، حامد محمد، محمود محمد، ماہن محمد، دائن محمد، ہادن محمد، مہدن محمد، شافی محمد، شفاء محمد، شفیع محمد، مشفع محمد، حاکم محمد، حکیم محمد، حکم محمد، اول محمد، آخر محمد، ظاہر محمد، باطن محمد، مکی محمد، مدنی محمد، حجازی محمد، قرشی محمد، عادل محمد، عدل محمد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم محمد. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین محمد. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم محمد. یاسین محمد، طہ محمد، مزمل محمد، مدثر محمد، قاف محمد، نون محمد، الف لام را محمد، الف لام میم محمد، الف لام میم صاد محمد، ہا میم محمد، قاف ہا یا عین صاد محمد. اللہم صلی علی محمد، صلی علی ابو بکر محمد، صلی علی عمر محمد، صلی علی عثمان محمد، صلی علی علی محمد، صلی علی خدیجہ محمد، صلی علی عائشہ محمد، صلی علی زینب محمد، صلی علی حفصہ محمد، صلی علی کل ابناء محمد، صلی علی کل ازواج محمد، صلی علی کل بنات محمد، صلی علی فاطمہ محمد، صلی علی حسن محمد، صلی علی حسین حسن محمد، صلی علی زین محمد، صلی علی جعفر محمد، صلی علی باقر محمد، صلی علی تقی نقی عسکری کاظمی مہدی محمد. اللہم صلی علی محمد. یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تقریر ختم. کیا بات ہے، کیا بات ہے، قصہ مختصر، بات لمبی ہے ہی نہیں. اللہ کے بعد اگر اس دھرتی پر کسی کو فضیلت تامہ اور اکملیت خاصہ حاصل ہوئی، پوری دنیا کی مخلوق میں بشمول انبیاء کی مجالس کے مصطفیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ایک سرکار ہے. میں نے گفتگو بلا تمید نام لیے شروع کر دیے، ناراض نہ ہونا کیونکہ اب نام ہی سرکار کا آ گیا. میرا آپ کا نام چمک تو چھپاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم چھوٹے ہوتے تھے، ابھی بھی چھوٹے ہیں، قد بڑا ہو گیا، عمر بڑی ہو گئی، چھوٹے بھی چھوٹے ہی ہیں. بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. تقریریں سنتے تھے کیسٹوں کے اندر، وہ 20 روپے کی کیسٹ ملتی تھی، وہ ٹیپ میں ڈال کے نا علماء کو سنتے تھے. تو اکثر خطبہ ہمارے یہ کہتے تھے کہ سارے نبیوں کے فضائل، شمائل، خصائل، صفات عالیہ وہ حضور کی ذات میں جمع کر دی گئی. ہم بھی بڑے خوش ہوتے بھی سارے نبیوں کی فضیلتیں ایک مصطفیٰ کے وجود میں. لیکن جب تھوڑے علمی اعتبار سے تھوڑا شعور آیا تو پتہ لگا جملہ غلط ہے، جملہ درست نہیں ہے. نبیوں کے خصائل اور فضائل مصطفیٰ کی ذات میں جمع نہیں کیے، بلکہ ہر نبی کو خصلت اور صفت مصطفیٰ کے دربار دربار سے عطا ہوئی ہے. وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمس. ایسے ہاتھ جوڑے نبی کھڑے ہیں. صاحب خربوتی نے کہا کہ نبوتیں اور رسالتیں بھی نبیوں کو مصطفیٰ کے در سے ملی ہے. قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فرمایا یہ رسول ہیں، یہ رسول ہیں. کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ رسول ہیں. فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ. آپ سو گئے، ہاتھ کھڑا کریں جتنے بندے سوئے ہوئے ہیں. اور دھوکہ آپ کو ایسے ہی لوگ دیتے ہیں، اور آپ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور بار بار کھاتے ہیں. تھوڑی توجہ کیجیے. آخر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ سارے معاملات کے حوالے سے. میں کوئی جی 2.5 مہینے جیل میں رہ کے آیا، تو خوف تو ہے کوئی نہیں. خوف ایک ہی، اللہ کا اور مصطفیٰ کی ناراضگی کا، اور کسی شے کا خوف نہیں ہے. اللہ کے فضل سے، حضور کی نگاہ سے اور پاکان امت کی توجہات سے دنیا کے سب فلسفے غلط اور فضول ہیں. ہمیں فقط غلامان مصطفیٰ قبول ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ رسول ہیں اور ہمیں فقط غلامان مصطفیٰ. اونچا تو بولو، اور چشتیوں بولو تو صحیح ذرا اونچا بولو. کون قبول ہے؟ غلامان مصطفیٰ قبول ہیں. اور تلک الرسل، یہ رسول ہیں. فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اچھا، نفس رسالت میں سارے رسول برابر ہیں. جس طرح یہاں بیٹھا ہوا ہر انسان نفس انسانیت میں، بشریت میں برابر ہے، مگر فضائل جدا گانا ہے. کوئی عالم ہے، کوئی قاری قرآن ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی آل رسول ہے، کوئی دین کا زیادہ جاننے والا ہے، کوئی فقہ کا عالم ہے، اسے اصول پر دسترس حاصل ہے، کوئی قرآن کی تفسیر بہتر جانتا ہے، کسی کے پاس زمین زیادہ ہے، کوئی کسی بڑے عہدے پر فائز ہے، تو فضیلتیں جدا جدا ہو جائیں گی. اگر کوئی کہے کہ ہم سارے برابر ہیں تو لوگ کہیں گے نہیں. ایک 7 سال کا بچہ اٹھ کر یہ کہے کہ یہاں بیٹھے سارے برابر ہیں تو لوگ کہیں گے تیری عمر 7 سال ہے، یہاں تو 7 والے بھی بیٹھے ہیں. تیرا تجربہ کم ہے، عمر کم ہے، تو معصوم ہے، تیرے گناہ کم ہے. آپ نہیں سمجھے؟
تو جس طرح ہم سارے برابر نہیں ہیں، پھر یہ دعویٰ تو باطل ہو گیا کہ ہم نبی جیسے اور نبی ہم جیسے، یہ تو ختم ہو گیا۔ اور جس کی میں بات کر رہا ہوں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس آقا نعمت ختمی مرتبت کی بات میں کر رہا ہوں، ارے وہ نبی صرف نبی نہیں ہے، وہ صرف رسول نہیں ہے، وہ سید الانبیاء بھی ہے، سید الرسل بھی ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، وہ عالم ارواح میں مصطفیٰ کو دولہا بنا کر، سارے نبیوں کی ارواح موجود ہیں، اور مصطفیٰ کو اس محفل میں اس خاص کرسی پر بٹھا کر اللہ نبیوں سے کلام کر رہا ہے۔ قرآن ہے، جھٹلایا نہیں جا سکتا، لا ریب کتاب ہے۔ حدیث کے اندر تو مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی جہلم سے کھڑا ہو جائے، کوئی کراچی سے کھڑا ہو جائے، کوئی غامدی نکل آئے، وہ یہ کہے بھئی حدیث کی سند ٹھیک نہیں ہے، اس کا راوی ٹھیک نہیں ہے، اس کی عدالت کے اندر مسئلہ ہے، حافظہ کمزور ہے، جرح تعدیل کے سارے پہلو لائے جا سکتے ہیں، پر قیامت تک قرآن کے اوپر کوئی جرح نہیں کر سکتا۔ وہ عالم ارواح میں بٹھایا مصطفیٰ کو، ثم جاءکم رسول، رسول پھر تمہارے پاس آ جائے تمہاری کتابوں کی اور نبوتوں کی تصدیق کرنے کے لیے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ فرماتا ہے توجہ میری طرف دی، حضرات توجہ میری طرف، بسم اللہ جی، مختصر وقت ہے، میں نے بات کرنی ہے، حضور کی بات سنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اتنی تاکید کے ساتھ کہ لام بھی تاکید کا، نون بھی ثقیلہ کا، اللہ کہہ رہا ہے ضرور بضرور میرے اس محمد پر تمہیں ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ رسولوں سے کہہ رہا ہے ضرور بضرور ایمان لانا اور ان کی۔ اب یہ کلام صرف رسول کے ساتھ تو نہیں ہے یا رسولوں کے ساتھ تو نہیں ہے، یہ تو ہر اس کلمہ گو کے ساتھ ہے جس نے محمد کا کلمہ پڑھا۔ آپ بھی اس سے باہر نہیں ہے، خاصوں کو سنا کر وہ عالم ارواح کی بات عاموں تک پہنچا دی گئی۔ جب نبیوں سے اللہ نے یہ عہد لے لیا کہ جب یہ رسول آ جائے، حالانکہ رسول نے آنا آخر میں ہے، رب کو معلوم ہے کہ نہیں، خاتم الانبیاء بنایا، پتہ ہے سب سے پہلے سارے رسول جائیں گے، آخر میں مصطفیٰ آئیں گے، لیکن نبیوں سے یہ کہنا کہ یہ آ جائے اور پھر رسول آئے، وہ رات معراج والی، وہ مسجد اقصی میں، یاد پڑا کچھ کہ نہیں پڑا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہی وہی مسجد ہے جہاں آج یہودی، یہاں صہیونی اور عیسائی جہاں صبح و شام بمباری کر رہے ہیں۔ ہم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، لیکن کبھی ہم نے تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں، کبھی ہم نے غور کیا؟ آج میں بھی نعرہ مار رہا ہوں الجہاد، آپ بھی کہہ رہے ہیں الجہاد، لے کے رہیں گے، بیت المقدس کے نعرے آتے ہیں۔ میرے نوجوان کبھی غور کیا کہ ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا بتا رہی ہے؟ امت کو وہن کی بیماری لگ گئی، تلواریں ان کی نیاموں میں چلی گئی، جذبہ جہاد کو مان کر دیا گیا، غیرت ایمانی ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کلندر لاہوری نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دے۔ آج فکر عرب کو فرنگی تخیلات کا پہناوا چڑھا دیا گیا ہے۔ آج پوری پاکستانی قوم برینڈ کون سا پہنا ہوا ہے، عورتیں بھی کہتی ہیں کون سا برینڈ ہے، مرد بھی کہتے ہیں کون سا برینڈ ہے، گاڑی کون سی کمپنی کی ہے، گاڑی کون سی خریدی ہے۔ برینڈوں کے چکر میں پڑنے والوں، اس برینڈ نے ہماری بچیوں کی حیا کو تار تار کر دیا ہے۔ آج ہم 5 سال کی بچی کو جب لباس لے کر دیتے تو اس کے بازو ہی نہیں ہے،
آج ہماری 5 سال کی بچی ٹائٹ پہن رہی ہے، آج وہ جینز پہنتی ہے، آج وہ جب سکول سے گھر آتی ہے یا کسی مجلس میں جاتی ہے، معصوم بچی آگے ہاتھ بڑھاتی ہے، چونکہ سکول کی ٹیچر اسے سکھا رہی کہ شیک ہینڈ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہمارے زمانے میں کیا تھا، جب ہم 10 سال 20 سال پہلے کیا تھا کہ بچیاں آتی تو سر آگے کرتی اور بڑے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے. آج آپ ایئرپورٹوں پہ چلے جائیں، آج آپ اسلام آباد کیپٹل میں جائیں. میں چونکہ خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے آخری مراحل چل رہے ہیں پی ایچ ڈی کے، اور میں بہتر آپ سے جانتا ہوں یونیورسٹی کا ماحول کیا ہے. ہم جب یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں سارے گھور کے دیکھتے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے. وہ بال کھلے بیٹیاں، وہ تنگ لباس پہنی بچیاں، وہ ہماری دھرتی کی اولاد جس نے غیرت فاطمہ کا درس دینا تھا، آج وہ ہمیں گھور کے دیکھتی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. ان کے چہرے پہ داڑیاں ہیں، ابھی تو زلفیں کٹا دی، پہلے زلفیں بھی لمبی تھی، وہ کوئی اور ہی حساب لگاتی تھی بھی شاید یہ کہیں اور سے آئے. یعنی یونیورسٹی میں کسی حیادار کا کام نہیں، کالجوں میں کسی حیادار کا کام نہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم جو ہر وقت میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجا رہے ہیں، ہم جو ہر مہینے 11ویں غوث پاک کی پکا رہے ہیں، ہم جو چھٹی شریف منا رہے ہیں، ہم جو خواجگان چشت و نقشبند و قادریہ کا نام لے رہے ہیں، سہروردیہ کی بات کر رہے ہیں، ارے ہمیں سوچنا پڑے گا مصطفیٰ کی تعلیم کیا تھی اور بابا فرید کی تعلیم کیا ہے. اگر ہم غیرت مند ہوتے تو فلسطین کی بچیاں آج رلتی نہیں. اگر ہم غیرت مند ہوتے تو شام کی مسجد کے سپیکر سے اس بچی کی چیخیں نہ سنائی دیتی کہ جس کو مسجد میں لا کر درندوں نے اس کی عصمت کو لوٹ لیا، اور وہ آواز لگا رہی تھی کہ فاروق عالم کہاں ہے، ایوبی کب آئے گا، وہ کہاں ہو ٹیپو سلطان کے بیٹوں، وہ کہاں ہو حیدر علی کے ماننے والوں، وہ کہاں ہو ایوبی کے ماننے والوں. تمہاری تلواریں، تمہاری غیرت، تمہارے جذبے کہاں چلے گئے. آج پورا فلسطین لٹ گیا، پون صدی ہونے والی ہے، تاریخ کو سمجھیے، پون صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا. آج سارے چیخ رہے ہیں، اور مجھے اس سے بھی سازش کی بو آ رہی ہے، چونکہ یہودی اور عیسائی بہت بڑا سازشی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، یہودی عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے لگتے ہیں، تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے راز انہیں مت دو، اپنے دوست نہ بناؤ، کیونکہ دوست ایک دوسرے کے ہیں. فضیلت مصطفیٰ سننے والوں، ارے جس مسجد اقصی کے اندر معراج کی رات مصطفیٰ مقتدی بنے اور 1,23,999 نبی رسول مصطفیٰ کے مقتدی بنے، یہاں پہ جبریل نے آ کر قدم لگائے. جس مسجد کے گردا گرد آج بھی ہزاروں انبیاء کی قبور موجود ہیں، جس کے باہر کے حصے کو اللہ نے برکت کہا ہے، الذی بارکنا حولہ، گردا گرد برکت دی ہے. اس مسجد اقصی پر 100 سال سے زائد عرصہ ہونے والا ہے یہود، اور اب آخری انتہا ہے. آپ اگر اٹھا کر دیکھیں تو 82% یہودی قابض ہے فلسطین کے اوپر، غاصب ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں میں کھلبلی مچانے والا یہودی ہے. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے، دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والا امریکہ ہے، اور دنیا کے اندر معاشی بے قراری پیدا کرنے والا امریکہ ہے. اور امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل نے ہمارے مسلم نوجوان، ہمارے بڑے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے ہزاروں کی تعداد میں ان کی جانیں لے لی ہیں، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں. پاکستان کی سرزمین پر ایک صحابی ڈینیل پرل یاد آیا، ایک صحافی امریکی، اس کا مسئلہ بنتا ہے، پورے پاکستان کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے.
چونکہ ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کی طرف، IMF کی طرف۔ سودی نظام نے جکڑ لیا ہے۔ ایک ماں بچہ پیدا کرتی ہے، پیدا ہونے سے پہلے وہ قریباً 5.5 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ اس نے دنیا نہیں دیکھی، ابھی ماں کے رحم کے اندھیرے کے اندر موجود ہے، لیکن جیسے ہی سانس لیتا ہے، سانس لینے سے پہلے ہمارا بچہ 5.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ آج جب کوئی مولوی، کوئی دینی آدمی، کوئی مذہبی سکالر ووٹ کی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ اپنا کام کریں، آپ کا یہ میدان نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے 4 سال پہلے کی ریسرچ کے مطابق امریکہ میں 22,000 مشنری ادارے کام کر رہے ہیں۔ کون سے ادارے؟ مشنری ادارے، جن کا ایک مقصد ہے، نصولین ہے۔ 22,000 ادارے کام کر رہے ہیں۔ ہم بچے کو مسجد میں پڑھاتے ہیں یسرنا القرآن، نورانی قاعدہ، وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ تو جب شروع کراتے ہیں نا، پہلا سبق یہ دیتے ہیں، آپ اٹھا لیجئے یہ انجیل کو، اٹھائیے پہلے چیپٹر سے لے کر 22 تک، جتنے چیپٹر ہیں ان کے، کچھ چھوڑ دیں، 3-4 چیپٹر ہیں۔ ہر چیپٹر میں ایک بات لکھی ہے کہ ہم نے ارض مہود لینی ہے، جس کا وعدہ اللہ نے جناب ابراہیم خلیل سے کیا تھا، اور جو 70 سال پہلے کا نیا انہوں نے لیٹسٹ میپ جاری کیا تھا، اب تو چھپا دیا ہے، کسی کو مل جائے یا کسی کے پاس ہو تو بڑی بات ہے۔ اس میں یہ مدینہ الرسول حرم کے دروازے تک پہنچے۔ وہ کہتے ہیں یہ مصر کا شمالی حصہ، سورہ سینا، شرم الشیخ، یہ سارا لے کر، یہ جارڈن لے کر، یہ شام لے کر، یہ مکہ لے کر، اور مدینے کی سرزمین تک، وہ کہتے ہیں یہ سارا ہمارا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ کیا ہم ساری زندگی ایک ہی بات کریں گے؟ مصطفیٰ کے فضائل، خصائل، شمائل اپنی جگہ بجا ہیں، پر تعلیمات مصطفیٰ بھی تو موجود ہیں۔ اگر دنیا میں انقلاب بغیر تلوار کیا تھا تو رحمت للعالمین کبھی بھی تلوار اٹھا کر بدر کے میدان میں نہ جاتا۔ حضور کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، احد کے میدان میں جو معاملہ ہوا وہ کبھی نہ ہوتا۔ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ 4 کتاباں عرش و لفیات بنی والت تھا ڈنڈا، ڈنڈے باجو مول نہ بچے بے دینا دا کنڈا۔ یہ کانٹا ڈنڈے کے بغیر نہیں ٹوٹتا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلم امہ ذبح حالی کا شکار ہے۔ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں ہر جگہ پر، علماء مجھے معاف کیجئے گا، میں ایک ڈرامہ دیکھنے کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ اور ڈرامہ کون سا ہے؟ سلطان عبد الحمید۔ میرے ملک کا بچہ بچہ دیکھے، وہ اس میں بے پردگی اگر کوئی کہیں پر ہے اللہ معاف کرے، لیکن اسے ڈرامہ سمجھ کے نہ دیکھیں، اسے یہ سمجھ کے دیکھیں کہ سازش کیسے ہوتی ہے، اسلام کو گرایا کیسے جاتا ہے۔ سلطان عبد الحمید خان کی قبر پر اللہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، جو سلطنت عثمانیہ کا آخری تاجدار گزرا ہے، جب اس کے سامنے اسلام کی بات ہوتی ہے، مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، دین اسلام کی بات ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں کو بھلا کر ایک ہی بات کرتا ہے، یا حکم رہے گا اللہ کا، یا حکم رہے گا محمد رسول اللہ۔ کہتا ہے ایک ترکی نہیں، ہزاروں ترکی بھی دینے پڑے تو قربان کر دوں گی۔ لیکن آج ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں؟ ہم نے اگر رسول اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھا ہے، توجہ ہے تو بولو تو صحیح۔ میاں صاحب کے شعر پڑھتے تو آپ نوٹ کے پیسے دینے تھے۔ ہمارا مزاج ہے کہ ہم شعر پڑھتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھ فوراً جیب کی طرف جاتے ہیں، بھئی اب کام شروع ہو گیا، اب یہاں پیسے دینے، سمجھ آئے نہ آئے لیکن ایک طریقہ چل رہا ہے کہ دینے ہیں۔ دعا کر رہے ہیں، اس نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، صاحب دکان میں ہے، اس نے کہا وقنا عذاب النار، دماغ دکان میں ہے، زبان کہہ رہی ہے آمین۔ اللہ بھی فرماتا ہے کیسا بندہ ہے، بیٹھا میری بارگاہ میں ہے، دماغ دکان پہ ہے، یہاں آمین کہہ رہا ہے۔ یعنی ہم نے سٹاپ پکا لی ہے کہ کہاں کہاں ہم نے کھڑا ہونا ہے، بریک لگانی اور پھر آگے چل پڑنا ہے۔ اور تھوڑا لوٹ آؤ، مصطفیٰ کے امتی ہو، یہ کلمہ
اتنا بے معنی اور بے وزنی نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ لیا. اس کلمے کا وزن اس کائنات سے زیادہ ہے, ہر عمل سے زیادہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کا وزن کائنات کی ہر شے سے زیادہ ہے. یہ اتنا قیمتی اور پاکیزہ کلمہ ہے کہ جس کے دل میں حقانیت کے ساتھ موجود ہوگا, ارے قبر میں اگر وہ گناہگار بھی ہوا تو ٹھکانہ بدل کے جنت بنا دیا جائے گا. لیکن جاگنا پڑے گا. کہاں پر ہے؟ دیکھنا پڑے گا. کلمہ دیکھ رہے ہیں یا چہرے دیکھ رہے ہیں؟ رشتے نبھا رہے ہیں یا کلمہ دیکھ رہے ہیں؟ تعلقات بسا رہے ہیں یا کلمہ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جس کے یہاں کلمہ ہوگا وہ سارے جہان کے تعلق توڑ کر کلمے والے کے ساتھ ہو جائے گا. میں قرآن پڑھ دیتا ہوں تاکہ تسلی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم اموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجیے تمہارے باپ, تمہارے بھائی, تمہارے بیٹے, تمہاری بیویاں, تمہارے تجارت کا مال جس میں تمہیں نقصان کا خوف رہتا ہے, اور وہ مال جسے تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے, اور تمہارے وہ مکان جن میں تم بڑی خوشی سے راحت لیتے ہوئے رہ رہے ہو, اگر یہ ساری چیزیں اللہ اس کی رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے رکاوٹ بن جائیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا, انہیں بے کلمہ مار دیتا ہے, اور جس کو ہدایت دیتا ہے اسے ہر ظلم کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. ظلم کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا آسان ہے, گرم زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہے. ہمارا تجربہ ہے, آج بھی جب مسئلہ بنتا ہے تو پولیس کے 6 ڈالے ہمارے گھر کی خانقاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ہماری اماں پریشان ہے کہ آپ نے جرم کون سا کیا ہے. ہمارے دروازے پر تو آج تک پولیس کبھی نہیں آئی تھی, لیکن چند سالوں سے پولیس کا آنا جانا. ہم نے کہا ماں, رسول اللہ کی عزت و حرمت پر پہرا دینے کا وقت ہے. پورے شہر میں اگر کوئی ایک دروازہ ہے جہاں پر پولیس آ کر کھڑی ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ وہاں پر رسول اللہ کی حرمت کا پہرے دار موجود ہے. میں چوکیدار محمد کا میرا کم ہے ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, ختم نبوت. نہانے لگے نا جی آپ صاحب. میں نے کہا آپ صاحب واش روم سیٹ ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا جیل کے واش روم سے تو بہتر ہی ہے. توجہ ہے جی. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بند تھے, کہتے ہیں پیر صاحب کیا ہوگا, کیونکہ وہ ڈراتے تھے تمہیں 30 سال قید ہو جائے گی. میں نے کہا سائیں جانن تے گائیں جانن. 40 سال ہو گئے حلوے کھاتے ہوئے, 11ویں کھاتے ہوئے, 12ویں کھاتے ہوئے. تھوڑا تیل تو نکلنے دو نا, حلووں کا نکلے پتہ لگے کتنے جیالے ہو. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. میں نے کہا خواجہ غلام فرید کی کافیاں پڑھتے پڑھتے کہ میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو, میرا ذکر بھی تو, میرا فکر بھی تو, میرا ذوق بھی تو, میرا شوق بھی تو, میرا مسجد منبر قبلہ کعبہ مصحف قرآن بھی تو, میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق بیان بھی تو, میرے ٹھکرے ساتھ موج مجاری ہنجو دے طوفان بھی تو, میرا بادل برکھا کھمنیاں کا جا بارش دے باران بھی تو, نہ تو کہتر کمتر احکر ادنا لا شے لا امکان بھی تو, میرے فرض فریضے حج زکاتہ صوم صلاۃ آزان بھی تو, کہ یار غریب قبول کرے سرور بھی تو, سلطان بھی تو, سرور بھی تو. ساری زندگی یہ باتیں کر کر کے اب جب وقت آیا ہے, جب وقت آیا ہے سر پیچھے موڑ لیا ہے. میں نے کہا ساری زندگی ہم نے کہا کملی والا ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی کریم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. تو میں نے کہا اب مصطفیٰ نہیں دیکھ رہے,
خواجہ غلام فرید نے فرمایا تیرے نینا تیر چلایا کہ تیری رمضان شور مچایا، المست ہزار مرایا، لکھ عاشق مار گوایا، ابراہیم اڑا اڑایو بار بھروں سر چایا، صابر دے کن کیڑے پچھے تے موسیٰ دور جلایا، زکریا کل ورد چرایو، یحییٰ گھوٹ کو ہایا، شاہ حسن کو شہر مدینے زہر دا جام پلایا، کربل دے وچ دیکھ چلا کے احرا کیس کرایا، شاہ منصور چڑھایو سولی سرمد کھل لہایا، درد دا بار اٹھایا ہر اپنا وقت نبھایا، کر قربان فرید سر اپنا ہن چڑھڑا بارا ہے۔ یاسر کی بات سننا آسان ہے، جناب مصعب کی بات سننا آسان ہے، جناب بلال حبشی کے ظلم کو سننا آسان ہے، لیکن اس راہ پہ چلنا عشق دی بھٹی تتی تتی بھڑکے تے بھاں بھاں کرے، عاشق سڑ دے تے تڑ تڑ کر دے، عشق کول کھلوتا واہ واہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا تماشا ہے؟ معلوم ہوا یہ وہ ہیں جنہوں نے جفا کو برداشت کیا، صرف وفائے محمد میں ساری دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیا کہ ہمیں کل بھی سب سے پہلے کملی والا تھا، آج بھی سب سے پہلے کملی والا۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ اور سے مبارک میں آنے والوں، پیر طریقت حضرت علامہ خطیب اسلام نور محمد صاحب چشتی گولڈی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر آنے والوں، حضرات علماء اور مشائخ کی سایہ شفقت میں بیٹھنے والوں، سنو، احد کا میدان ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، دل پہ ہاتھ رکھنا اور سوچوں کی تنابوں کو ذرا کھول دینا، عقل کو ذرا بے لگام کر دینا، کیونکہ عقل کو جب لگامیں پڑتی ہیں، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ صوفی نکلتی ہے، جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ افواہ مدینے میں داخل ہوئی نا